اللہ کرے تیری مدد، سید اسد سید اسد۔ پھر یاد رکھیے گا اب آگے جو بات آ رہی ہے وہ شان والی ہے، وہ کوئی عیب والی نہیں داؤد علیہ السلام کے لیے۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، کیا آپ کے پاس آئی ہے جھگڑنے والے کی خبر؟ اِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، جب وہ دیوار پھاند کر مسجد میں آئے۔ داؤد علیہ السلام اللہ اللہ کر رہے تھے۔ اِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ، جب وہ داؤد علیہ السلام کے پاس آئے۔ فَفَزِعَ مِنْهُمْ، ایک بادشاہ وقت، طاقتور بادشاہ، اور بیٹھا بھی اپنے اللہ اللہ کرنے کے لیے الگ ہے، تو ظاہر ہے کچھ سوچنا تو تھا نا، یہ کیوں آ گئے، کون ہے یہ؟ قالوا، انہوں نے کہا لا تخف، گھبرائیے مت، خصمان بغا بعضنا علی بعض، یہ ہم دو جھگڑنے والے ہیں، دو فریق ہیں، ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے۔ فاحکم بیننا بالحق، آپ ہمارے درمیان حق اور سچ کا فیصلہ کر دیجئے۔ ولا تشتت، اور غلط فیصلہ نہ کیجیے، حق کا فیصلہ کیجیے۔ وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ، اور ہمیں بالکل سیدھے رستے پر چلائیے گا۔ جھگڑا کیا ہے بھی تمہارا؟ إِنَّ هَٰذَا أَخِي، بے شک یہ میرا بھائی ہے، لَهُ 99 نعجہ، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں۔ وَلِيَ نَعْجَةٌ واحدہ، میں غریب ہوں، ماڑا بندہ ہوں، اور میرے پاس تو ایک ہی دمبی ہے۔ فقالا اکفلنیہا، تو اس نے مجھے کہا یہ بھی مجھے دے دے، یہ بھی میرے حوالے کر دے۔ وعزنی فی الخطاب، یہ مال میں بھی زیادہ ہے، دمبیاں بھی اس کے پاس زیادہ ہیں، اور گفتگو میں بھی یہ غالب آ گیا مجھ پر۔ قالا، فرمایا داؤد علیہ السلام نے، لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجہ، اس نے تیری دمبی کو اپنی دمبیوں کے ساتھ ملانے کا سوال کر کے تجھ پر ظلم کیا ہے، یہ مانگ کر تو ظلم کیا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور بے شک اکثر بھائی وال، اکثر شرکائے کار ایک دوسرے پر زیادتی کر جاتے ہیں۔ آج بھی آپ نے دیکھا بھائی وال جو ہیں مال تر کر جاتے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ لوگ جن کا ایمان کامل ہوتا ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اچھے کام کرتے ہیں، وہ ایسا نہیں کرتے۔ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، اور وہ ہیں بہت تھوڑے۔ جب یہ قصہ ہوا، وَظَنَّ داؤد، تو داؤد علیہ السلام کو خیال آیا، انما فتناہ، کہ بے شک ہم نے اس کی آزمائش کی ہے، ہم نے اس کو آزمایا ہے، سمجھایا ہے۔ فاستغفر ربہ، تو داؤد نے اپنے رب کی بارگاہ میں معافی مانگی، استغفار کیا۔ وخر، اور گر گیا، راکعاً، جھکتے ہوئے، یعنی جھکتے ہوئے گرا، یعنی سجدے میں گر گئے۔ واناب، اور انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا۔ یہ آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لیجئے۔ فغفرنا لہ ذالک، اور ہم نے اسے یہ معاف کر دیا۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، اور بے شک داؤد کا ہمارے ہاں مرتبہ ہے، بڑی وقت ہے داؤد کی ہمارے ہاں۔ وَحُسْنَ مَآب، اور اس کا انجام بھی بہت اچھا ہے، اچھا ٹھکانہ ہے۔ یہ آپ نے ترجمہ سن لیا۔ یہ واقعہ کیا ہوا تھا، پتہ نہیں مفسرین نے یہاں کیا کیا بڑھ ماری ہے، یہی کہہ سکتا ہوں کہ داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، 99 وائفز تھیں، بیویاں تھیں ان کی۔ ایک مرتبہ ایک آدمی جو ان کی فوج کا تھا، اس کی بیوی کو دیکھ لیا، وہ نہا رہی تھی، ننگی دیکھ لیا اس کو، بس عاشق ہو گئی۔ کئیوں نے یہ کہا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے اس کے ساتھ زنا کیا،
پھر اس کا بیٹا بھی پیدا ہوا اور اس کو جہاد پر بھیج دیا، اس کے خامند کو، وہ وہاں پر مر گیا، قتل ہو گیا وہاں پر۔ تو یہ قصہ ہے، فرشتے آئے سمجھانے کے لیے، جی اس کی 99 دمبیاں ہیں، میری ایک ہے، اور یہ بھی چھیننا چاہتا ہے۔ تو داؤد علیہ السلام نے سمجھا یہ اللہ مجھے سمجھا رہا ہے۔ بالکل بکواس کہانی ہے، اسرائیلیات میں سے کوئی سر پیر اس کا نہیں ہے۔ صورتحال یہ تھی، داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، نبی تھے۔ انہوں نے اپنے اوقات کو تقسیم کیا ہوا تھا۔ نبوت کی وجہ سے تبلیغ کا ٹائم الگ تھا، نیک بندے تھے، اللہ کی عبادت کا ٹائم الگ تھا، بادشاہ تھے، لوگوں کے فیصلے کرنے کا ٹائم الگ تھا۔ ایک مرتبہ ان کی عبادت کا وقت تھا کہ دو آدمی رہ نہ سکے، ان کا جھگڑا ہو گیا، ان کا بھی فیصلہ کراؤ، کیونکہ فیصلے میں تاخیر خود ظلم ہوتا ہے، وہ صحیح عدل نہیں ہوتا۔ وہ چھلانگ لگا کے آگے کیس پیش کیا۔ اب داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کرنے کے بعد سمجھا، اوہو، اللہ نے مجھے حاکم بھی بنایا ہے نا، ایک ہے خود رب رب کرنا اور ایک ہے اللہ کی مخلوق کو انصاف مہیا کرنا۔ یہ انصاف مہیا کرنا یہ تو اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، اکیلے رب رب کرنے سے۔ تو اب داؤد علیہ السلام کو خیال آیا، تو داؤد علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی، اللہ فرماتا ہے ہم نے معاف کر دیا۔ دیکھو نا، کیونکہ پہلے نبی کریم علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے داؤد کا ذکر کرو نا، اب یہاں داؤد علیہ السلام کا کوئی عیب بیان کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ نہیں۔ اب اکثر مفسرین کے نزدیک، بلکہ میں نے جتنے پڑھے ہیں سب کے نزدیک، میاں بیوی کے درمیان نباہ نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت زید نے آن کر سرکار کی بارگاہ میں شکایت لگائی، آقا وہ تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتی ہیں، مجھے اچھی نظروں سے نہیں دیکھتی، یہ شکایت لگائی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے انہیں فرمایا، حضرت زید کو کہا، اور جو کہا اس کو اللہ نے بیان کیا۔ وَإِذْ تَقُولُ، اور محبوب یاد کر جب تو کہہ رہا تھا، لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اس بندے سے جس پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ اللہ نے کیا انعام کیا؟ ان کو پیدا کیا، ان کو شکل و صورت دی، ان کو اعلیٰ خاندان دیا۔ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور جس پر تو نے انعام کیا تھا کہ ان کو اپنے پاس رکھا، اتنی شفقت دی، اتنی شفقت دی کہ باپ اور سگا چچا لینے کے لیے آیا تو زید نے محبوب آپ کی شفقتوں کو دیکھ کر باپ اور چچا کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ پھر آپ نے ان پر اتنا احسان کیا کہ کعبہ میں لے جا کر اعلان کر دیا، لوگوں سن لو، میں نے زید کو غلامی سے آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا ہے، یہ میرا وارث بنے گا۔ تو یہ انعام کی تو نے کیا، اس کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ پھر محبوب تو نے اپنے والد کی لونڈی ام ایمن، جو تیرے پاس بطور وراثت آئی تھی، تو نے اس کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا۔ پھر تو نے یہاں مدینہ منورہ میں اپنی سگی پھپھی کی بیٹی کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا تھا۔ تو محبوب جس پر تو نے انعام کیا تھا، تو جب اس کو کہہ رہا تھا نا، امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو اپنے پاس روک کے رکھ، طلاق نہ دے، واتق اللہ، اور اللہ سے ڈر، وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ۔ بس یہ جو جملہ ہے، عام مفسرین نے فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام سے کہا محبوب تو اپنے دل میں ایک بات چھپائے رکھا ہے جس کو اللہ نے ظاہر کرنا ہے تو چھپا رہا ہے اور تو لوگوں سے ڈرتا ہے وتخشى الناس لوگوں سے ڈرتا ہے واللہ احق ان تخشى حالانکہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تو اسی سے ڈرے۔ عام مفسرین نے کہا کہ یہ اللہ نے نبی کریم علیہ السلام پر عتاب فرمایا سید الورا قاضی عبد الدائم صاحب کی، تو انہوں نے کہا نہیں، یہ جو مفسرین بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نبی کریم علیہ السلام پر ناراض ہوا، یہ بات درست نہیں، بلکہ نبی کریم علیہ السلام حضرت زید پر ناراض ہو رہے تھے۔ یہ نہیں کہ پہلے دو جملے سرکار کے ہیں اور بعد والے دو جملے اللہ تعالیٰ کے ہیں، نہیں نہیں نہیں، یہ چاروں جملے نبی کریم علیہ السلام کے ہیں جن کو اللہ حکایت کر رہا ہے۔ محبوب جب تو کہہ رہا تھا اے اپنی بیوی کو رو کے رکھ، اللہ سے ڈر، زینب کوئی بدتمیزی نہیں کرتی، تخفی فی نفسک، تو اپنے دل میں ایک بات چھپا کے بیٹھا ہے کہ میں نے طلاق دینی ہے، مَاللہ مبدی، اسی کو اللہ ظاہر کرنے والا ہے، وَتَخْشَى النَّاسَ، اور تو لوگوں سے ڈرتا ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ انہوں نے اس پر اتنے احسان کیے، اس کے ساتھ نکاح کرایا، اور زید نے یہ کیا کیا کہ زید نے ان کے احسانات کو بھلا کر طلاق دے دی، تو یہ دل میں ڈر رہا ہے نا، صرف اللہ ہی سے ڈر، اللہ سے ڈر، لوگوں سے نہ ڈر، تو چھپا رہا ہے یہ بات کو، اللہ اس کو ظاہر کرے گا، تو اللہ نے پھر اس کو ظاہر کر دیا۔ فلما قضى زید منہا وطرا، ویسے لفظی ترجمہ یہ ہے پھر جب زید نے زینب سے اپنی خواہش پوری کر لی، لیکن یہ لفظی ترجمہ یہاں بنتا نہیں ہے، یہ ہے کنایہ طلاق سے، کہ جب زید نے طلاق دے دی، زوجنا کہا، تو ہم نے تیرے ساتھ اس کا نکاح کر دیا، زوجنا کہا کہ ہم نے خود تیرے ساتھ اس کا نکاح کر دیا۔ اس جملے کو لے کر بعض مفسرین نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے خود نکاح پڑھا، گواہ تھا جبریل، زمین میں نکاح نہیں ہوا، لیکن بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں، پوری شرائط کے ساتھ نکاح ہوا، اور نکاح پڑھنے والے تھے حضرت زینب کے بھائی، انہوں نے خود نکاح پڑھا، حق مہر بھی طے ہوا، نکاح ہو گیا حضرت زینب کے ساتھ۔ حضرت زینب بعد میں بڑا فخر کرتی تھی، اپنی سوپنوں کو کہتی تھی اور تمہارا نکاح زمین پر ہوا ہے، میرا نکاح اللہ نے پڑھایا ہے، زوجنا کہا، ہم نے اس کا نکاح تیرے ساتھ کیا۔ یہاں پر ایک بڑی خطرناک کہانی بیان کی جاتی ہے، اور ملحد تو بیان کرتے ہی ہیں، مصیبت یہ ہے انہیں مواد بھی اسلامی لٹریچر سے ملتا ہے، پتہ نہیں ہمارے جو اسلاف تھے انہوں نے جو بھی شے ملی اس کو لکھ دیا، نقل کر دیا، مصیبت بن گئی بعد والوں کے لیے۔ ملحد کہانی یہ بیان کرتے ہیں، ایک دن نبی کریم علیہ السلام زینب کے گھر گئے، زینب گھر میں اکیلی تھیں، دوپٹہ لیا ہوا نہیں تھا، بس سرکار کی نگاہ پڑی تو سرکار ہو گئے، یا مقلب القلوب، یا اللہ تو دلوں کو بدلنے والا ہے، یہ کہا اور واپس آ گئے، عاشق ہو گئے۔ اب حضرت زینب کے پاس جب حضرت زید آئے تو زینب نے کہا اس طرح حال ہوا ہے، تو انہوں نے پھر طلاق دے دی۔ یہ ساری کہانی من گھڑت ہے۔ دیکھو
بندہ عاشق ہوتا ہے نا جب کسی پر، تو اس پر عاشق ہوتا ہے جس کو پہلے نہ دیکھا ہو۔ تصور کر لو، وہ بچی جو سامنے پیدا ہوئی، جوان سامنے ہوئی، اور اگر سرکار نے عاشقی ہونا تھا تو کون روکتا تھا؟ وہ تو پہلے چاہتی تھی کہ ہمارا نکاح سرکار کے ساتھ ہو جائے، شاید کے ساتھ نہ ہو۔ تو یہ اچانک دیکھ کے سرکار کے دل میں محبت پیدا ہو گئی اور انہوں نے حضرت زینب کے ساتھ شادی کری۔ یہ کہانی بالکل بکواس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ان چیزوں سے پاک رکھا ہے۔